حجاب نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ ایسا کرتے ہوئے اس کی آنکھیں ایک بار پھر برسنے کو بےتاب ہوئی تھیں۔ عکس کو اپنے الفاظ پر افسوس ہوا۔ وہ اس کے مقابل آیا۔ اب تمہیں سمجھ آیا کہ میں کیوں اس پر رحم دکھانے کا قائل نہیں؟ حجاب کو اس کی بات سن کر جھٹکا لگا تھا۔ تو کیا وہ محض اس کی وجہ سے اس عورت کو مارنے پر اتر آیا تھا؟ کیا یہ تمہارے لیے کام نہیں کرتی تھی؟ اس نے سوال کیا، گویا کہیں نہ کہیں وہ اس پر یقین کرنا چاہ رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے اگر یہ میرے انڈر کام کر رہی ہوتی تو کیا اس کی اتنی اوقات تھی کہ یہ تم پر انگلی بھی دراز کرتی؟ وہ شخص کبھی ہاں یا نہ ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اسے شاید ہمیشہ سوالوں میں جواب دینے کی عادت تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس کی نظر عکس پر اطراف سے حملہ کرتی اسٹیلا پر پڑی۔ اس کے ہاتھ میں فلاور واز تھا۔ اس کی متوجہ کرنے یا کچھ کہنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ عکس نے اتنی ہی پھرتی سے کوٹ کے نیچے سے شولڈر ہولسٹر میں دبی اپنی گن نکال کر اسٹیلا کی جانب دیکھتے ہوئے 2 گولیاں بیک وقت فائر کی تھیں۔ وہ گن پر سائلنسر لگا تھا، مگر پھر بھی اس کے فائر سے جو کچھ آواز پیدا ہوئی اس سے حجاب بہت حد تک سہم گئی۔ پھر جب اس نے اسٹیلا کو مردہ جسم میں تبدیل ہو کر زمین پر ڈھیر ہوتے اور اس کے وجود سے تیزی سے بہتے خون کو دیکھا تو وہ اپنی چیخوں کو مزید روک نہیں سکی۔ ایزی، کام ڈاؤن۔ گن واپس رکھ کر وہ خالی ہاتھ دکھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، مگر وہ سننے کو ہی تیار نہیں تھی۔ اس کے نزدیک آنے پر خوف سے پیچھے ہٹتی جا رہی تھی۔ پاس مت آنا میرے، قاتل ہو تم، قاتل۔ یہ کہتے ہوئے غصہ، نفرت، حقارت سبھی کچھ محسوس کیا تھا عکس نے ہمورا کے لہجے میں اپنے لیے، اور پھر ہمت نہیں ہوئی تھی اس کی طرف بڑھنے کی۔ لیو کی واپسی تاحال نہیں ہو پائی تھی، جس سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے اس نے اپنے کمرے میں آ کر ایک نمبر پر کال ملائی۔ رات کے اس پہر فون بجنے کی آواز پر نوشین ہڑبڑاتے ہوئے بستر پر اٹھ بیٹھی۔ فوری طور پر سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر جب حواس تھوڑے بیدار ہوئے تو اسے سائیڈ میز پر پڑے اپنے موبائل کی اسکرین بلنک ہوتی نظر آئی۔ کچھ دنوں قبل کال آنے والے نمبر کو اس نے وجدان کے نام سے سیو کیا ہوا تھا، تبھی اس کا نام دیکھ کر فوراً کال ریسیو کر لیا۔ وجدان؟ وہ خوشی و بے یقینی سے بولی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ پھر سے رابطہ بھی کرے گا۔ آئی نو یہ کال کرنے کا صحیح وقت نہیں تھا، لیکن میرے پاس یہی ایک ٹائم تھا۔ تم یہ بتاؤ کہ کیا حجاب نے پھر رابطہ کیا تم سے؟ وہ سیدھا مدعے پہ آیا تھا۔ ایک بار پھر سلام دعا کے بغیر اسے اپنے مطلب کا سوال کرتے دیکھ کر نوشین پھیکی پڑ گئی۔ نہیں، اس نے پھر کال نہیں کی۔ وجدان دیکھیں، اگر حجاب کسی طرح کی مشکل میں ہے تو پلیز مجھے بتائیں تاکہ ہم اس کے لیے کوئی قدم اٹھا سکیں۔ حجاب کے لیے نوشین کی فکر اب پریشانی میں بدل رہی تھی۔ تم بس اتنا سمجھ لو کہ یہ جگہ حجاب کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسے یہاں نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں جانتا ہوں اسے اٹلی سے تمہارے پاس کون واپس لا سکتا ہے۔ وجدان کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ کون؟ کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ وہ بے چینی سے بولی۔ ہاں، حنان سے بات کرو اور اسے اٹلی بھیجنے پر قائل کرنے کی کوشش کرو۔ اسے بتاؤ کہ اٹلی بالکل بھی سیف جگہ نہیں ہے حجاب کے لیے، اس لیے وہ اسے غلط ہاتھوں میں جانے سے قبل یہاں سے ڈھونڈ کر اپنے ساتھ بحفاظت لے جائے۔ اس نے بالآخر یہی راستہ نکالا تھا۔ حنان سے متعلق اس کی زبانی سن کر وہ کچھ حیران ہوئی۔ آپ کو یہ کیسے پتا کہ آج کل حنان یہاں آیا ہوا ہے؟ اس کے کمرے کے دروازے پر نوک کرتے کرتے جوزف اندر سے آتی وکی کی آواز سن کر ٹھہر گیا۔ اہم یہ نہیں ہے نوشین، اس وقت زیادہ ضروری حجاب کی سیفٹی ہے۔ تمہیں میں نے جیسا کہا ویسے ہی بات کر کے حنان کو قائل کرنے کی کوشش کرو۔ واحد وہی ہے جو اس وقت حجاب کی مدد کر سکتا ہے، لیکن میرا ذکر اس سے کیے بغیر۔ وہ اپنے متعلق تنبیہ کرنا نہیں بھولا تھا۔ تو کیا آپ کا ذکر اب واقعی ہماری زندگیوں میں سے نکال چکے ہیں آپ؟ وہ تلخ ہوئی۔ وجدان سے کوئی جواب نہیں بن پڑ رہا تھا، اس لیے کچھ سیکنڈز بعد ہی اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ تبھی جوزف نے دستک دی۔ لیو سر آ گئے ہیں، وہ آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے سر۔ وہ جس مقصد سے آیا تھا اس سے کئی زیادہ پا چکا تھا۔ ٹھیک ہے، آتا ہوں، تم جاؤ، وکی نے بند دروازے کے پیچھے سے جواب دیا۔ اوکے سر، اور وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ تو تم نے ایک غیر ملکی ہو کر بھی ہمارے ایگریمنٹ کا قانون توڑا اور اپنی فیملی سے رابطہ رکھا ہوا ہے۔ یہ خبر لیو سر کے علم میں تو ضرور لانی چاہیے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کمینگی سے مسکرایا تھا۔ وکی کی کمزور نس بالآخر اس کے ہاتھ آ چکی تھی۔ سیاہ بادلوں نے آسمان کو گھیر رکھا تھا، جس سے آج گرمی قدرے کم تھی۔ بارش کی بوندیں کسی بھی پل سسلی کی زمین چھونے کو تھی۔ سسلی ایک بڑا پورا شہر جس کی قدیم زمانے کی خوشبو اور رنگت سمیٹے ہوئے ان پتھریلی تنگ گلیوں میں ایک شخص بھاگتا پھر رہا تھا۔ 4 سے 5 افراد اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ سام کی مانند بل کھاتی ان گلیوں میں بھاگتے ہوئے ہر بار وہ وہاں چلتے پھرتے کئی لوگوں سے ٹکراتا جا رہا تھا، جس سے اس کی رفتار سست پڑنے لگتی تھی اور وہ لوگ اس کے قریب پہنچتے جاتے تھے۔ یہ ایسے نہیں رکے گا، تم دونوں جا کر آگے سے اس کا راستہ بلاک کرو۔
ان میں سے ایک نے اپنے ساتھ بھاگتے ہوئے 2 آدمیوں سے کہا۔ وہ دونوں فوراً اپنا رخ تبدیل کر چکے تھے اور اس طرح اگلے 5 منٹ میں وہ ان کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ بہت بھگا لیا تو نے، اسے گریبان سے پکڑ کر ایک پنچ اس کے گال پر لگاتے ہوئے اس باڈی بلڈر نے گالی سے نوازا۔ ایک ہی وار سے وہ نیچے گر چکا تھا۔ بھاگ بھاگ کر ویسے بھی اس کی طاقت ختم ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ لوگ نوٹس لیں، اٹھاؤ اسے اور میرے ساتھ آؤ۔ وہ سر پر گرا تھا، وہ آگے آگے چلنے لگا تھا۔ پیچھے باقی کے افراد اس آدمی کو گھیرے ساتھ لے گئے۔ لوگوں سے نظر بچا کر وہ ایک بند پڑے مکان کے اندر تاریک پڑے کمرے میں اسے لے آئے تھے۔ باس، ہم اسے لے آئے ہیں۔ کرسی پر بیٹھے شخص کو باس کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے اس آدمی کو ان لوگوں نے اس کے قدموں میں ڈال دیا تھا۔ گڈ، اسے وہاں بٹھاؤ، باس نے انہیں حکم دیا، جس کو بجا لاتے ہوئے وہ اسے کرسی پر ڈال چکے تھے اور ایک ٹارچر لائٹ اس کے سر پر جلا دی گئی تھی۔ تیز روشنی چہرے پر پڑتے ہی وہ نوجوان ہوش میں آنے لگا تھا اور اس کی آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ فون لاؤ، باس نے اگلا حکم دیا۔ کچھ ہی پل میں فون حاضر کیا گیا تھا۔ اب کال ملاؤ اپنے ماسٹر کو، جس کے تم کتے ہو۔ فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس آدمی نے حکمیہ کہا۔ کون ماسٹر؟ میں تو ایک معمولی سا ٹور گائیڈ ہوں، اس نے لا علمی ظاہر کی۔ کیوں اپنی جان ضائع کرنا چاہتے ہو بچے؟ جلدی سے اپنے مالک کو کال ملاؤ تاکہ تمہاری ہم سے جلد جان چھوٹ سکے۔ باس نے اسے پچکارا۔ انکل، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ اٹیلین زبان میں بڑبڑایا۔ فون اس نے اب بھی نہیں لیا تھا اور اپنی بات پر اڑا رہا۔ اس کی خاطر تواضع کرو اچھے سے، ممکن ہے تب اسے اپنے مالک کا فون نمبر یاد آ جائے۔ باس نے اس سے مایوس ہو کر اپنے آدمیوں کو حکم دیا تھا۔ بوندا باندی کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری تھا، جس کے باعث گاڑی ولا کے اندر آ کر شیڈ تلے رکی تھی اور اس میں سے بیک وقت 4 افراد نے اتر کر ایک وجود کو کھینچ کر نکالا، جو کپڑوں سے کوئی عورت معلوم ہوتی تھی۔ زندہ ہے یہ؟ نظام نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے سر تا پیر مدام کا جائزہ لیا، جس کا چہرہ ایک سیاہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس سوال کا جواب اس کے ایک آدمی نے سر کے جنبش سے دیا۔ تو مدام سٹیلا، ہماری مہمان نوازی میں آپ کو کوئی کسر تو نہیں دیکھنے کو ملی نا؟ نظام نے آگے بڑھ کر کپڑا ہٹاتے ہوئے طنزیہ کہا۔ الجھے بکھرے ہوئے خشک بالوں اور زخمی چہرے والی مدام نے خون خوار نظروں سے نظام کو دیکھا۔ کچھ کہنا بھی چاہا مگر منہ پر لگے ٹیپ نے یہ حسرت بھی پوری نہ ہونے دی۔ بہت پریشان کرتی ہے یہ عورت کنگ پن، اسی لیے اس کا منہ بند کرنا پڑا، نظام کے ایک آدمی نے تیز نظروں سے مدام کو گھورتے ہوئے بتایا۔ اب نہیں کرے گی، مجھے لگتا ہے اب اس کا ٹائم پورا ہونے جا رہا ہے۔ اسے ساتھ لے کر میرے پیچھے آؤ۔ آگے بڑھتے ہوئے اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ دیا۔ وہ بھی اس کا حکم بجا لاتے ہوئے اسٹیلا کو گھسیٹ کر اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ حجاب نے پہلے سوالیہ نظروں سے بیڈ پر اپنے سامنے بیٹھے عکس کو دیکھا اور پھر عجیب و غریب نظروں سے اس کے ہاتھ میں موجود لاسٹک اور لوہے کے ایک درمیانی لمبائی والے ٹکڑے کو۔ کیا تمہیں یقین ہے یہ چیزیں کسی علاج میں استعمال ہوتی ہیں؟ وہ مشکوک سی ہو کر بولی۔ ہاں بالکل، اور جب اس عمل کے بعد تمہارے پاؤں کا درد غائب ہو جائے گا تو تم بھی یہ مانو گی۔ وہ پر یقین تھا۔ حجاب نے کچھ ڈرتے ہوئے کچھ جھجکتے ہوئے اپنا پیر آہستگی سے آگے کیا۔ اس نے لاسٹک ایک خاص مقام پر اس کے پاؤں تلے سے گزار کر دونوں سرے ہاتھ میں پکڑے اور لوہا اس میں لپیٹنے لگا۔ حجاب کچھ نروس سی، کچھ بے یقین سی اس کے ہر حرکت کو نوٹ کرتی جا رہی تھی۔ پیر ایک جگہ رکھنا، یہ تھوڑا ٹائٹ ہوتا جائے گا، اگر بہت زیادہ ہونے لگے تو مجھے بتانا۔ ضروری ہدایت دیتے ہوئے وہ اب اپنے ہاتھ میں موجود لاسٹک میں لپیٹے ہوئے لوہے کو ایک ہی اینگل پہ گھماتا جا رہا تھا۔ اس عمل سے حجاب کے پیر کے گرد لپٹا وہ لاسٹک واقعی ٹائٹ ہوتا جا رہا تھا، مگر ابھی تک تو اسے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی تھی۔ عکس اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ نوٹ کرتے ہوئے ہاتھ کو اسی کے مطابق حرکت دے رہا تھا۔ 5 منٹ پورے ہوتے ہوتے حجاب کے پیر کی جلد کھنچنے لگی تھی اور بالآخر عکس نے گرفت ڈھیلی کرنی شروع کر دی۔ جب اس کا پیر آزاد ہو چکا تب کوئی بھی فوری تبدیلی نہ محسوس کر کے وہ بول پڑی۔ کچھ بھی تو فرق نہیں پڑا۔ اب مجھے سمجھ آیا تمہیں میڈیکل کی پڑھائی مکمل کرنے سے پہلے ہی کیوں باہر پھینک دیا کالج والوں نے۔ عکس اس کے الفاظ پر پہلے تو سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا اور پھر جب اٹھنے لگا تو اس کی کلائی تھام کر اپنے ساتھ ہی کھینچ کر لے گیا۔ حجاب جو اس ڈر سے سسکاری تھی کہ اس کے پیر میں اب تکلیف ہوئی کہ تب، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ بیلکنی کے دروازے تک بہت سے قدم چل کر آنے کے بعد وہ اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ اب نظر آیا فرق؟ وہ اب بھی اتنا ہی پر یقین تھا۔ کچھ پل کے لیے واقعی اس کے منہ پر قفل لگ گیا تھا۔ باہر آسمان زور سے گرجا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے بارش کی بوندیں مزید شدت سے برسنے لگی تھیں۔ عکس کی نگاہیں اسی سنجیدگی سے اپنے مقابل کھڑے اس سنگی مجسمے پر جمی تھیں۔ بالکنی کا دروازہ کھلا تھا جس سے ہوا پانی کے پھوار اندر لیے چلی آ رہی تھی، جو حجاب کے چہرے سے ٹکراتے ہوئے جیسے اسے کسی خواب سے بیدار کر رہی تھی۔ اس کا لباس بھی پانی کی چھینٹیں پڑنے سے نم ہونے لگا تھا۔ کافی حد تک عکس کی شرٹ بھی بھیگ چکی تھی، مگر اس پل انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ تمہیں یہ عمل کس نے سکھایا؟ حجاب نے خود کو پوچھتے سنا تھا۔
اس سوال نے اس کے چہرے پر بھولی بھٹکی مسکراہٹ لوٹا دی۔ دادی نے، تمہاری فیملی بھی ہے؟ وہ آنکھیں پھیلائی حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے بولی۔ تو تمہیں کیا لگا کہ انسان بنا فیملی کے ہی دنیا میں آتا ہے؟ اس نے جواب سوالیہ انداز میں دیا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ وہ خجل سی ہو گئی۔ بارش کے ساتھ ساتھ ہوائیں بھی تیز چلنے لگی تھیں۔ اکس نے جب اس کا بھیگتا ہوا لباس اور پانی کی بوندوں کو اس کے چہرے سے ٹکراتے دیکھا تو بالکنی کا دروازہ بند کر دیا۔ میں جا کر تمہارے لیے ناشتے کا کہہ دیتا ہوں، لیکن اگر تم نہیں چاہتی کہ دوبارہ تمہارے پاؤں میں کوئی موچ آ جائے تو اس کمرے تک ہی محدود رہنا۔ اپنے بھیگ چکے شرٹ کی آستین فولڈ کرتے ہوئے اس نے سختی سے تنبیہ کی۔ 2 منٹ کے لیے بھی ایک عام انسان کی طرح نہیں رہ سکتا، کرمنل نہ ہو تو۔ وہ تلخی سے بڑبڑائی۔ کیا تم نے کچھ کہا؟ بالوں پہ ہاتھ پھیر کر انہیں پیچھے کرتے ہوئے وہ بولا۔ حجاب اس کے سوال پر فوراً سیدھی ہو گئی۔ نہیں تو۔ عکس مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی کھلے دروازے پر دستک دینے کے بعد نظام کی صورت نظر آئی۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ حجاب نے شکر ادا کیا۔ پھر دھیان بھیگے ہوئے کپڑے کی طرف گیا تو وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ تو یہ طے ہے کہ اس آدمی کے سامنے ہمیشہ میں نے اپنی تذلیل کروانی ہی ہے۔ خود کو کوستے ہوئے وہ پھر سے کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی، جبکہ عکس اپنے پیچھے اس کے کمرے کا دروازہ بند کرتا نظام کے ہمراہ جا چکا تھا۔ کمپنی کے سارے شیئر ہولڈرز لینارڈو ولیریس کی ایک کال پر اگلے 2 گھنٹوں میں میلان میں موجود ایل وی کے مین آفس میں حاضر ہو گئے تھے، اور یہ تو ہونا ہی تھا۔ سارے ممبرز بھی یہ بات جانتے تھے کہ کل کے پریس ریلیز کے بعد لیو کا کچھ ایسا ہی رد عمل دیکھنے کو ملے گا۔ ہم سب کو بلوا کر وہ خود کہاں رہ گئے؟ میز کے گرد بیٹھے ان تمام حضرات میں سے ایک نے لیو کی کمی محسوس کر کے کہا۔ کل جو ہم نے ان سے مشورہ کیے بغیر فیصلہ لے لیا تو شاید اس کا غصہ نکال رہے ہیں۔ دوسرے ممبر نے یہیں اخذ کیا۔ دعا ہے کہ بس ان کا غصہ صرف لیٹ آنے کی حد تک ہی محدود رہ جائے۔ وہ اس کے غصے سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اسی دوران لیو آتا دکھائی دیا تو فوراً سیدھے ہو بیٹھے۔ اس کے پیچھے پیچھے آتا وکی بھی اندر داخل ہونے لگا تھا جب لیو کے سیکریٹری نے اسے دروازے پر ہی روک دیا۔ اس حرکت پر اس کی تیز نظروں نے اسے گھورا تھا، مگر زبان کچھ کہہ نہیں پائی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سیکریٹری تو بس لیو کے حکم کا غلام ہے۔ امید ہے میں لیٹ نہیں ہوا، اور آپ میں سے ہر کوئی حاضر ہے۔ پاور سیٹ سنبھالتے ہوئے اس کا یہ کہنا ایک طرح سے ان سب کے صبر کا امتحان لینا ہی تھا۔ بالکل بھی نہیں سر، انہیں جواب میں کہنا پڑا۔ گڈ، آپ سب تو جانتے ہی ہوں گے اس میٹنگ کی نوعیت۔ باری باری سب پر نظر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ پھر جو ہی ان میں سے ایک کو جواب دینے کے لیے منہ کھولتے دیکھا تو ہاتھ اٹھا کر فوراً روک دیا۔ میں بتاتا ہوں۔ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ آج کل کمپنی کے فیصلے بڑی خود مختاری سے اس کے CEO سے اجازت لیے بغیر صادر کیے جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ مجھے کوئی بتانا پسند کرے گا؟ ان سب کو کڑی نگاہوں میں رکھتے ہوئے وہ اب حساب طلب کر رہا تھا۔ 2 منٹ تک وہیں خاموشی ماحول پر چھائی رہی تھی۔ کسی کے کچھ کہنے کی نوبت آئے اس سے پہلے ہی لیو کے پشت پر کھڑے اس کے سیکریٹری نے فیبلٹ فون پلس ٹیبلٹ پر نوٹیفیکیشن کی ٹون بجی۔ 1 بار 2 بار اور پھر کئی بار وہ ٹون بجتا گیا۔ باقی سب کا موبائل سائلنٹ پر تھا سوائے لیو اور اس کے۔ لیو اس کی کلاس لینے لگا تھا جب اس نے جلدی سے فیبلٹ کی اسکرین آن کر کے وہ نوٹیفیکیشنز باری باری دیکھیں، اور وہ دیکھتے ہی اس کی رنگت متغیر ہوئی تھی۔ آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹ پڑی تھیں۔ مختلف لوگ انہیں ٹویٹر پر اور کئی دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ٹیگ کر رہے تھے، مینشن کر رہے تھے۔ باس غضب ہو گیا، آپ یہ دیکھیے۔ اس نے بوکھلا کر جلدی سے اسکرین لیو کے سامنے کر دی تھی، جسے دیکھ کر لیو ایک دم سیدھا ہو بیٹھا۔ باقی سب بھی ان کے ہوائیاں اڑاتے چہرے دیکھ کر متجسس ہوئے۔ اپنے موبائل فون چیک کرو سب جلدی، وہ دہاڑا تھا۔ سب نے تیزی سے اپنے اپنے موبائل چیک کیے۔ انہیں بھی سوشل میڈیا سے اسی طرح کے ڈھیروں نوٹیفیکیشنز موصول ہوئے تھے۔ دی ریپبلک آف اٹالین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس بار اوپن پرائمری الیکشن کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں عوام اپنی مرضی سے ریپبلک آف اٹالین پارٹی کے لیے سربراہ منتخب کرے گی۔ ممبرز میں سے ایک نے اونچی آواز میں وہ خبر پڑھ کر سنائی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سب بھی شاکڈ ہو گئے تھے۔ کس کی حرکت ہے یہ؟ لیو چیخا۔ سر عوام جوگ در جوگ اس ہیش ٹیگ کو جوائن کرتی جا رہی ہے اور اوپن پرائمری الیکشن کے حق میں رائے دے رہی ہے۔ سیکریٹری نے ایک اور نئی اطلاع دی۔ ستیہ ناس، اب تو ہم اس خبر کو جھٹلا بھی نہیں سکتے۔ سارے حضرات سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ کس کی غیر ذمہ داری سے ہوا یہ؟ دیکھو یہ خبر ہم میں سے کس کے اکاؤنٹ سے لیک ہوئی ہے۔ لیو کا پارا ہائی ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے سیکریٹری کو حکم دیا، جو کانپتے ہاتھوں سے جلدی اسکرین پر ہر ایک کا ٹویٹر اکاؤنٹ چیک کرتا گیا۔ پھر ایک جگہ آ کر وہ ٹھہر گیا۔ سر یہ تو وکی سر کے اکاؤنٹ سے پوسٹ کیا گیا ہے، زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے۔ اس نے ایک بار پھر لیو کو اسکرین دکھائی۔ وکی! لیو کی برداشت ختم ہو گئی۔
وہ اٹھ کر میٹنگ روم سے باہر چلا گیا۔ سیکرٹری بھی اس کے پیچھے لپکا۔ وکی کہاں ہے؟ ریسیپشن پہ پہنچ کر وہ بھوکے شیر کی مانند دہاڑا، جس سے بیچاری لڑکی سہم گئی۔ وہ تو آفس سے باہر نکل گئے، اس نے مرے مرے لہجے میں اطلاع دی۔ کہاں بچ کر جاؤ گے؟ میں بھی دیکھتا ہوں۔ اس کی پوری بات سنے بغیر ہی وہ تیز قدموں سے چلتا آفس سے نکل گیا تھا۔ نظام کے آدمی اسٹیلا کو عکس کے کمرے میں فرش پر ڈال کر خود وہاں سے چلے گئے تھے۔ 2 منٹ بعد ہی وہ ساتھ چلتے نظام کے ہاتھ سے اپنا کوٹ لے کر پہنتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ قدموں کی آہٹ پر مدام نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ اس کے عین سامنے صوفے پر آ بیٹھا تھا۔ ایک ایسا شخص جو اس قدر بااثر تھا تو اسے آج سے پہلے وہ کیوں نہیں جان سکی؟ حالانکہ اٹلی کی کئی مشہور و دولت مند شخصیات سے وہ واقف تھی۔ عکس اس کی حیران نظروں کا مطلب اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے اسٹیلا کے منہ پر لگا ٹیپ ہٹا دیا۔ نظام جو خاموشی سے ایک طرف کھڑا تھا، موبائل پر کال موصول ہونے کے بعد اسے اٹینڈ کرنے کی غرض سے باہر نکل گیا۔ کیا تم جانتی ہو تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ اس نے سرد نگاہیں اسٹیلا کی آنکھوں میں گڑا کر پوچھا۔ مدام نے خشک پڑتا گلا تر کیا۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب تک نظام کے جن جن آدمیوں سے وہ ملی تھی، یہ شخص ان جیسا ہرگز بھی نہیں تھا۔ تم میرے ہاتھ کیوں کھول رہے ہو؟ عکس کو اپنے بندھے ہوئے ہاتھ کھولتے دیکھ کر اس کے جسم میں سنسنی پھیل گئی۔ میں چاہتا ہوں جب تمہاری موت میرے ہاتھوں ہو رہی ہو تو تم تڑپو، مزاحمت کرو، خود کو بچانے کی کوشش کرو، لیکن ایسا کر نہیں پاؤ گی۔ اس کے ہاتھ آزاد کرتے ہی عکس کی گرفت اچانک اس کے گلے کے گرد پھندا بن گئی۔ وہ دباؤ بڑھاتا جا رہا تھا۔ اسٹیلا دم گھٹتے ہوئے محسوس کر کے اپنے سانسوں پر سے اس کی گرفت ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ جب عکس نے دیکھا کہ اس کی سانسیں بالکل آخری مراحل میں جا پہنچی ہیں، تب اس نے گرفت ڈھیلی کر دی۔ اسٹیلا زمین پر سجدے کی حالت میں گر کر دیوانہ وار کھانستی چلی گئی۔ آخری بار جو لڑکی تمہاری ہوٹل میں لائی گئی، اسے تمہارے ہاتھ کس نے بیچا تھا؟ اس کے سوال کرنے کا انداز ایسا تھا کہ زمین پر پڑی اسٹیلا خوف سے پتھرا گئی تھی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ اس بار اس کی گرفت نے مدام کے بالوں کو جکڑا تھا، اور اتنی سختی سے کہ اسے لگا جیسے کسی نے اس کی زندہ کھال کھینچ لی ہو۔ میں کچھ نہیں جانتی۔ اس کی آواز بڑی مشکل سے برآمد ہوئی تھی۔ چہرہ برداشت کی گواہی دیتا سرخ پڑ گیا تھا۔ تم میری توقع سے بڑھ کر سخت جان ثابت ہو رہی ہو، لیکن میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تمہاری حلق میں اٹکی ہوئی بات کیسے اگلوانی ہے۔ اس نے ایک بار پھر اس کی گردن دبوچ لی تھی۔ اسٹیلا اپنا بچاؤ کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتی پھر تڑپ رہی تھی۔ لیو نے کہا تھا۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابلنے لگی تھی۔ چہرہ سرخ رنگ سے تبدیل ہو کر سیاہ پڑتا جا رہا تھا، اور جب اس کی برداشت کی حد ختم ہونے لگی تو اس نے بالآخر وہ نام اگل دیا تھا۔ حجاب جو چوری چھپتے اس ولا کے قرب و جوار کا جائزہ لے رہی تھی، اسے ایک کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے دروازے کی دراڑ میں سے اندر کا منظر نظر آیا تھا۔ ایک عورت جس کی پشت تھی اس کی جانب، وہ بری طرح سے مزاحمت کرتی اس شخص سے اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حجاب کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ تیزی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ تم انسان ہو یا حیوان؟ چھوڑو اسے، وہ گرجی تھی۔ عکس کی خشک و سرد نظروں نے حجاب کو وہاں موجود دیکھ کر اس کا گلا چھوڑ دیا۔ اسٹیلا کے وجود میں کچھ سانسیں اب بھی بچی تھیں، مگر اسے لگا جیسے اس کی روح پرواز کر چکی ہے۔ بہت ہمدردی ہو رہی ہے تمہیں اس سے۔ کیا تم جانتی ہو یہ کون ہے؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آتا ہوا بولا۔ کوئی بھی ہے، لیکن ہے تو ایک جیتی جاگتی انسان، اور میں اپنی آنکھوں کے سامنے کسی انسان کی جان جاتے دیکھ کر چپ نہیں بیٹھ سکتی۔ اسے باور کروانے کے بعد وہ اس عورت کی طرف بڑھی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اسے سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے وہ پریشانی سے بولی۔ عکس نے بھویں سکیڑے ناگواری سے یہ منظر دیکھا۔ فلورنس نائٹ اینگل سمجھتی ہے خود کو۔ دوسری طرف حجاب نے جب اس عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کے گرد زمین و آسمان گھوم گئے تھے۔ یہ تو وہ گھبرا کر اٹھتی کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ہاں بالکل وہی ہے یہ، اب کرو ہمدردی اس سے۔ اس کی ادھوری چھوڑی گئی بات کا متن سمجھتے ہوئے اس نے طنز کیا۔ حجاب نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ ایسا کرتے ہوئے اس کی آنکھیں ایک بار پھر برسنے کو بے تاب ہوئی تھیں۔ عکس کو اپنے الفاظ پر افسوس ہوا۔ وہ اس کے مقابل آیا۔ اب تمہیں سمجھ آیا کہ میں کیوں اس پر رحم دکھانے کا قائل نہیں؟ حجاب کو اس کی بات سن کر جھٹکا لگا تھا۔ تو کیا وہ محض اس کی وجہ سے اس عورت کو مارنے پر اتر آیا تھا؟ کیا یہ تمہارے لیے کام نہیں کرتی تھی؟ اس نے سوال کیا، گویا کہیں نہ کہیں وہ اس پر یقین کرنا چاہ رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے اگر یہ میرے انڈر کام کر رہی ہوتی تو کیا اس کی اتنی اوقات تھی کہ یہ تم پر انگلی بھی دراز کرتی؟ وہ شخص کبھی ہاں یا نہ ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اسے شاید ہمیشہ سوالوں میں جواب دینے کی عادت تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس کی نظر عکس پر اطراف سے حملہ کرتی اسٹیلا پر پڑی۔ اس کے ہاتھ میں فلاور واز تھا۔
اس کی متوجہ کرنے یا کچھ کہنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ عکس نے اتنی ہی پھرتی سے کوٹ کے نیچے سے شولڈر ہولسٹر میں دبی اپنی گن نکال کر اسٹیلا کی جانب دیکھتے ہوئے 2 گولیاں بیک وقت فائر کی تھیں۔ وہ گن پر سائلنسر لگا تھا، مگر پھر بھی اس کے فائر سے جو کچھ آواز پیدا ہوئی اس سے حجاب بہت حد تک سہم گئی۔ پھر جب اس نے اسٹیلا کو مردہ جسم میں تبدیل ہو کر زمین پر ڈھیر ہوتے اور اس کے وجود سے تیزی سے بہتے خون کو دیکھا تو وہ اپنی چیخوں کو مزید روک نہیں سکی۔ ایزی، کام ڈاؤن۔ گن واپس رکھ کر وہ خالی ہاتھ دکھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، مگر وہ سننے کو ہی تیار نہیں تھی۔ اس کے نزدیک آنے پر خوف سے پیچھے ہٹتی جا رہی تھی۔ پاس مت آنا میرے، قاتل ہو تم، قاتل۔ یہ کہتے ہوئے غصہ، نفرت، حقارت سبھی کچھ محسوس کیا تھا عکس نے امورا کے لہجے میں اپنے لیے، اور پھر ہمت نہیں ہوئی تھی اس کی طرف بڑھنے کی۔ وہ خوف و شوق کے عالم میں روتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔